السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کے علامات، بے وجہ تشویش اور بے سکونی، بھوک اور نیند میں کمی، نظام کی خرابی، سر درد اور اعصابی کھنچاؤ، ڈپریشن کے مریض کا رویہ، مایوسی، ڈپریشن کے وجوہات، اپنے آپ کو الزام دینا اور شریک حیات کے ساتھ ناچاکیاں، موٹاپا، بے مقصد زندگی، خود رحمی، ماحول کی گھٹن سے نجات پائے ہم نے، اور جنسی تفریق، تنگ نظری، حسد اور نفرت سے نجات حاصل کیا ہم نے، طویل جسمانی بیماریوں کو جان لیا ہم نے اور اس سے نجات حاصل کی ہے، اور جنسی مسائل پہ ہم نے بات کیے تھے اور اس خوف سے اور اس چیزوں سے نجات حاصل کی ہے، اور ڈپریشن کے مریض کے ساتھ خاندان کا رد عمل ہم نے جان لیا، بچوں میں ڈپریشن جان لیا ہم نے، پھر نفسیاتی علاج ہم نے شروع کیا۔ تو ڈپریشن کا نظریاتی علاج ہم نے جان لیا اور ہم نے علاج شروع کیا، اور منفی سوچ سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا، مثبت خود کلامی ہم نے اپنے اندر سمایا اور غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا حاصل کیا، سوچ اور کردار کا تعلق ہم نے جان لیا، ذہن کو ہم نے وسعت دی اور ذہن کو بہت وسیع کیا ہم نے، ذاتی نقصانات اور صدموں سے چھٹکارا ہم نے حاصل کیے، یعنی اس کو جان لیا ہم نے ذاتی نقصانات اور صدمے، تاکہ جو پچھلے ہمارے لاشعور میں دبی ہوئی ہے اس چیزوں سے ہم نے نجات حاصل کیا، اس کو جان لیا، اس کو ختم کر دیے۔ تو پھر دبی ہوئی خوف سے نجات حاصل کیا ہم نے، خود الزامی سے پرہیز کیا ہم نے، اور خود الزامی کو ہم نے ختم کیا، اس کی جگہ پہ کچھ اور سجایا، اور یعنی مثبت خیالات اور مثبت انرجی اس جگہ پہ ہم نے لے آیا۔ خیال کی قوت کو ہم نے جان لیا تھا کہ خیال کیا ہے، اور خیالات ہماری زندگی کیسے ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ہمیں بیماریوں میں لے جاتے ہیں، ناکامیوں میں لے جاتے ہیں، اور خیال کی قوت سے ہم نے اپنے ڈپریشن اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہم نے سیکھ لیا تھا۔ اعتماد کا کرشمہ ہم نے سیکھا تھا کہ اعتماد جب اپنے آپ پہ اور اعتماد اللہ پہ اور اپنے آپ پہ کیسے ہم جان سکے، اور اس بیماریوں اور بہت سے مسائل سے نجات ہم نے حاصل کیے تھے۔ بامقصد زندگی کا آغاز کیا تھا ہم نے، بامقصد زندگی کا ہم نے آغاز کیا، جس کی وجہ سے ہمیں مقصد نہیں تھا زندگی کے، اور ڈپریشن کے شکار تھے ہم۔ ڈپریشن سے ہم نے نجات حاصل کیا، بامقصد زندگی کو ہم نے جان لیا کہ بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں بہت سی خوبیاں لائیں، بہت سی کامیابیاں لائیں، اور بہت سی ایسی بیماریوں اور بہت برے حالات سے ہم نجات حاصل کیے۔ پھر ہم نے کئی ایسے مثالیں دیے۔ ناظرین، ہم نے موضوع نصب لائن کے دریافت کو حاصل کیا تھا، اور ہم نے یعنی ایم اپنی زندگی کا ایم کا تعین کیا تھا، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے بامقصد زندگی کا آغاز کیا تھا، اور ہمارے زندگی کا جو ٹارگٹ تھا، جو مقصد تھا، جو نشان تھا، وہ ہم نے جان لیا تھا، اور ہم نے بہت سے اپنے پرابلم سے نجات حاصل کر لیا۔ پھر ہم نے ترک عادت ہم نے سیکھ لیا، اور ترک عادت ایسے عادت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جو کہ عادت بھی بیماری بن جاتا ہے۔ مثلا سگریٹ نوشی ہے، اس کے ڈبے پہ لکھی ہوتی ہے کہ سگریٹ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن پھر بھی ہم سگریٹ کو پیتے ہیں، اور سگریٹ جو ہے وہ آپ کی کینسر کا باعث، ڈپریشن، ٹینشن کا باعث ہوتی ہے، اور ایسے کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دیتے، ماحول کو بہت خراب کر دیتے ہیں، اور اس سے ہم نے نجات حاصل کی۔ اس طرح کی شراب نوشی ہے، پان کھانا ہے، اس سے نجات حاصل کی ہم نے۔ کئی ایسے عادتیں آ جاتے ہیں جو کہ نسوار ہے، کچھ اور اس طرح کی
عادات ہے، جو بری عادات ہمیں جو ہمارے زندگی کو خراب کرتا ہے، جو ہماری زندگی میں پریشانیاں لے آتے ہیں، اس چیز سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ اور حسد، نفرت، تنگ نظری یہ بھی ایک عادت ہے، اس عادات سے ہم نے چھٹکارا۔ زیادہ کھانا بھی ایک عادت ہے، دیر سونا بھی ایک عادت ہے، اور صبح دیر اٹھنا بھی ایک عادت ہے، اور کاہلی، سستی، تمام چیزیں ایک عادت ہے۔ اور آپ میں جو ہے نا ایک سوچ بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک عادت ہے۔ سوچ جو آپ کا ہے کہ نیگیٹو سوچ، آپ کی جو منفی سوچ ہے، وہ بھی ایک عادت ہے۔ تو اس عادت سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا ہے، اور کئی ایسے خوف ہمارے اندر سجائی ہوتی ہے، وہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں۔ خوف بیجا خوف، انجانا خوف، وہ بھی ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ پھر ہم نے ایک فارمولے کا دریافت کیا تھا، جس فارمولے کے ذریعے ہم چل کے کئی ایسی ناچاکیاں، بیماریاں، بہت سی ناکامیاں ہمارے وجود میں، ہماری زندگی میں جو آ چکے ہیں، اس سے ہم نے نجات حاصل کی ہے۔ پھر ہم نے مراقبہ کا آغاز کیا تھا، مراقبہ کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور مراقبہ ہم نے پڑھے تھے۔ مراقبہ کے اقسام ہم نے پڑھے تھے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ڈپریشن کا خاتمہ، اور مذہب اور مراقبہ، جدید مراقبہ۔ ناظرین، ہم نے مراقبے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، اور بہت سی مشقیں بتائی ہیں آپ کو، جو کہ آپ نے یقیناً کر چکے ہوں گے۔ اور مراقبے سے ڈپریشن، ٹینشن کا علاج بہترین طریقہ ہے، جو کہ آج کل ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں کہ مراقبہ کریں، یعنی میڈیٹیشن کریں۔ میڈیٹیشن سے بہت سے ایسی بیماریاں، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو ایک طرح کے جیسا کہ ایک کوئی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی بیماریوں سے نجات ہم نے حاصل کیے۔ تو جدید مراقبہ ہم نے جان لیا تھا کہ جدید مراقبہ کیا ہے۔ پھر مراقبے کے اقسام ہم نے جان لیے تھے، اور مراقبے میں ہم نے جان لیے تھے کہ ارتکاز توجہ کیا ہے، یعنی کنسنٹریشن کس طرح کے ڈیولپ کیا جائیں، کس طرح اس کو تمرکز فکر کو بڑھایا جائیں، تاکہ آپ کو تمرکز فکر سے آپ کئی فارمولے، کئی پلاننگ اور بہترین ہو، آپ کے ڈیپ ہو آپ کے ذہن میں اور آپ کی طاقتوں میں۔ ارتکاز توجہ یعنی کنسنٹریشن ہم نے جان لیا تھا، اور اس طرح کے سائنسی تجربات آپ کو بتائے تھے کہ سائنسی تجربات جو ہوئے تھے یوگیوں پہ، جو مراقبہ کرتا ہے ان پہ، اور ان کے تجربات بتائے تھے کہ کس طرح کے کام کر رہے تھے، اور کس طرح کے ان لوگوں نے، جو سائنسدانوں نے جب تجربات کیے تو اس یوگیوں پہ اور جو میڈیٹیشن کرتے تھے ان لوگوں پہ تجربات جو آپ نے پڑھے تھے اور آپ نے سیکھے تھے کہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس بھی اس تجربات کو مانتے ہیں، اور سائنس بھی جو ہے نا مراقبہ جو ہے یعنی میڈیٹیشن ایک سائنٹیفک نالج ہے۔ تو ہم نے سیکھ لیا تھا کہ یوگیوں نے کس طرح کے اپنے صلاحیتوں کو بڑھائے تھے، EEG کے ذریعے ہم نے دیکھ لیے تھے ان چیزوں کو۔ تو پھر ہم نے سیکھے تھے ذہن کے سکرین کو۔ ہمارے مائنڈ میں کچھ ایسی ویو ہے جسے بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا اور الفا ویو کہا جاتا ہے۔ اس ویو کو ہم نے جان لیے تھے، اور ویو کی فریکوینسیز کو جان لیے تھے کہ کس حالت میں ایک شخص پہ کون سے فریکوینسی ہوتی ہے، جس حالت میں انسان ہو اس کی کون سے فریکوینسی بڑھ جاتے ہیں اور کون سے لو ہو جاتے ہیں۔ اس پاور کو ہم نے جان لیے تھے، اور پھر ہم نے اپنے انرجی فیلڈ کو جان لیا تھا، مثالی جسم جسے کہتا ہے اورا۔ اور انرجی فیلڈ ہمارے ارد گرد جو گھومتے ہیں، ہماری باڈی میں جو ہے چاکراز پاور ہے یا جل انرجی پاور جسے کہا جاتے ہیں، اس پاورز کو ہم نے جان لیے تھے کہ وہ پاورز کیا ہے اور ہم خود کیا ہیں، کہ ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہوئی، ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، اور ہم اس طاقتوں کو ہم نے جان لیے تھے کہ کس طرح کے ورک کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں اس چیزوں کو۔ پھر ہم نے
مراقبے کے ایک ایسے انرجی ہم نے سیکھ لیے تھے کہ مراقبہ ایک ایسے انرجی ہے کہ انسان کے ہر سسٹم کو حیات اور تازگی دیتے ہیں۔ پھر قوت مدافعت کو ہم نے بڑھائے تھے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے۔ ذہنی انتشار سے چھٹکارا حاصل کیے تھے کہ ذہنی انتشار اتنا لوگوں کو آج کل لاحق ہے، بالخصوص یورپ امریکہ میں لوگ بہت بیزی ہیں اور بہت فاسٹ لائف ہے، جس کی وجہ سے ذہنی انتشار ہے، ڈپریشن، ٹینشن کی کئی ایسے بیماریاں لوگوں کو لاحق ہے جو کہ یہاں ایشیا میں نہیں ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بیرونی ماحول کے برے اثرات سے ہم نے نجات حاصل کیے تھے۔ بیرونی ماحول ہمارے یہاں پر کراچی کی ماحول ہے، لاہور کی ماحول ہے اور یہ اسلام آباد کی ہے، کئی ایسے اور شہر ہیں جس کی بہت رش ہے، جہاں پر بہت دھواں ہیں اور ماحول کے برے اثرات ہیں ہم پر، ہمارے آنکھوں پہ، ہمارے پوری وجود پہ، ہمارے اندرونی صلاحیتوں پہ ہیں، ہمارے ذہنی صلاحیتوں پہ اس کے برے اثرات ہیں۔ اس برے اثرات سے ہم نے نجات حاصل کیے تھے۔ دماغی صلاحیتوں میں اضافے کے کوشش کی ہم نے اور ہم نے اپنے دماغی صلاحیتوں کو بڑھا دیے ہیں مراقبے سے، اور سوچ میں گہرائی پیدا کی ہم نے۔ سوچ ہمارے بہت گہرے ہو گئے تھے اور ہمارے کنسنٹریشن بہت بڑھ گئے تھے، اور ہم سوچ کی گہرائی کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سے پلاننگ بنائے، بہت سی چیزوں کو دریافت کیے اور بے چینی اور بے جا خوف سے نجات حاصل کیا تھا ہم نے۔ ڈپریشن اور گھبراہٹ سے نجات حاصل ہوئے تھے، حافظے میں تقویت حاصل ہوئی تھی، حافظہ کو بہت سٹرونگ کیا تھا ہم نے، اور ایک سوئی میں اضافہ ہو گیا تھا، ہمارے بے فنا اضافہ کر دیتے ہیں مراقبہ۔ تصور پختہ اور واضح ہم نے حاصل کیے تھے، تھکاوٹ و سستی سے نجات حاصل کیے تھے ہم نے، دماغ پر کنٹرول حاصل ہوا تھا اور ہم نے حاصل کیے تھے کنٹرول دماغ پر۔ اعصابی ٹینشن سے نجات حاصل ہوئی تھے، ہمارے قوت ارادے اور قوت فیصلہ میں اضافہ ہوا تھا، قوت برداشت، قوت حوصلہ میں اضافہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو جسمانی سٹیمنا ہے اس کو بھی برقرار رکھا تھا۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوا تھا ہمیں، ہمارے اپنے جو اعتماد ہے یعنی ہماری جو کانفیڈنس ہے اس کو ہم نے بہتر کیا تھا اور بہت بڑھائے تھے ہم نے۔ شخصیت اور زندگی میں تبدیلی لائے تھے ہم نے، عام صحت ہم نے بہتر سے بہتر ہم نے پایا، اور اس طرح زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی کے پیدا کیا ہم۔ مراقبے کے لیے ضروری ہدایات ہم نے پڑھے تھے کہ مراقبے کے لیے کون سے ہدایات ہے اور کس طرح کے ہم مراقبہ کا آغاز کریں۔ سادہ طرز تنفس پڑھے تھے ہم نے کہ تنفس جو ہے ہمارے یعنی سانس جو ہے ہماری زندگی کے دار و مدار سارے کچھ سانس پہ ہے، اس سانس کو بہتر کرنے کے ہم نے مشقیں سیکھے تھے، اور وہ مشقیں ہماری ڈپریشن، ٹینشن اور ایسے بہت سی نفسیاتی بیماریوں بلکہ جسمانی بیماریوں کا نجات اور پیٹ کے فالتو چربے کے لیے بھی اچھا ہے۔ مناسب اور موزون غذا کا ہم نے چارٹ پڑھا تھا، اور وہ مناسب اور موزون غذا پہ ہم نے بحث کیے تھے، اور ہم نے دریافت کیا، ہم نے سیکھ لیے تھے کہ ہمارے لیے کون سا غذا اچھا ہے اور کس طرح ہم غذا کو اپنی زندگی کا صحیح طریقے سے یعنی موزون طریقے سے ہم غذا لیں، اور وہ غذائیں سے نجات حاصل ہو جائیں جو کہ ہمارے وزن بڑھاتا ہے اور ہمارے اندر زہریلی مادے کریٹ کرتا ہے۔ جسمانی حرکات پر ہم نے قابو پائے تھے، اور جسمانی یعنی جو ہے نا کنٹرول ہم نے حاصل کیا اپنے جسم پہ کہ ہم باڈی کا مراقبے کی حالت میں باڈی کا کوئی حصہ نہ ہلائیں اور ایک مجسمے کی طرح ہم ایک حالت میں رہیں اور اپنے خیال کو کسی جگہ پہ فوکس رکھیں۔ پھر ہم نے پہلی مشق، دوسری مشق، تیسری مشق اور چوتھی مشق ہم نے سیکھے تھے مراقبے کے۔ تو اس طرح کے ہم آگے بڑھتے ہوئے یوگا کی ہم آگے بڑھتے ہوئے یوگا کریں گے، اور یوگا سے ہم بہت سے فائدے حاصل کریں گے، اور مراقبہ آپ نے حاصل کیا، اور پھر یہی مراقبہ چلتے ہوئے
یوگا مراقبہ جب آپ کریں گے تو یوگا مراقبے میں اور زیادہ طاقت محسوس کریں گے آپ. جو آپ نے پچھلا مراقبہ کیا اس سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت جو ہے وہ یوگا مراقبے میں ہے، جو جھیل مراقبہ کہا جاتا ہے. جھیل مراقبہ اور جھیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن سمدھا ہیلنگ انرجی میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو چن کے آپ سمدھا ہیلنگ انرجی تو کسی سمدھا ماسٹر سے حاصل کریں گے. سمدھا ماسٹر سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسکرین پر ٹیلی فون نظر آتے ہوں گے، آپ اس پہ آپ کال کریں ہمیں اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی سے مراقبہ کریں. ناظرین، آج ہم یوگا پہ پڑھیں گے اور آپ کو یوگا پریکٹیکل میں سکھاؤں گا. پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کو یوگا سکھائے تھے، لیکن یہ ہے کہ یوگا جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بہت اچھا آپ لوگوں نے ہمیں یوگا میرے ساتھ کیے تھے اور یوگا کا بہت بہترین رزلٹ آپ نے پایا اور آپ نے ہمیں بہت تشویق کیے تھے اور آپ نے ہمیں بہت عزت دی ہے اور آپ نے کالز کیے تھے ہمیں کہ ہم نے بہت سے چیزیں یوگا سے حاصل کیے تھے اور بہت خوبیاں یوگا انسٹنٹ یوگا کا حاصل کیے تھے ہم نے. آج کل ہر میڈیکل ڈاکٹر، ماہر نفسیات اور ہر وہ شخص جس کا تعلق علاج معالجے سے ہے، بیماریوں کے لیے بالخصوص ڈپریشن کے لیے یوگا جیسے ورزشیں تجویز کرتے ہیں. ناظرین، یوگ کیا ہے؟ یوگ ایک علم ہے، یہ نہ کوئی مذہب ہے نہ ہے فلسفہ، بلکہ یہ ایک ٹرو سائنٹیفک حقیقت ہے. یوگ عصر حاضر کے مذاہب اور سائنس سے بھی پرانا سائنس ہے. یہ طرز زندگی کا راستہ ہے، صحت مند زندگی کا ضامن ہے، زندگی کے بے شمار مسائل کا حل ہے. یہ انسان کے غیر مرئی یعنی جھیل قوتوں کو اور مادی جسم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، جسم کو تمام غلاظتوں سے پاک صاف رکھتے ہیں، جسم کے ہر نظام کو قدرت کے یعنی نیچر کے قانون کے ساتھ ملا لیتے ہیں، جس میں نہ بیماری رہ جاتے نہ ہے بڑھاپا اور نہ ہے تناؤ یعنی ٹینشن. یوگ کے ذریعے ہی ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جہاں تک چاہیں بڑھا سکتے ہیں. یہ تمام خوبیاں صرف یوگ میں کیوں ہے؟ اس کا سوال آپ کو قدرت کا قانون دیتے ہیں. ناظرین، قدرت کا ایک قانون ہے، جھیل اور مادی سائنس کے روح سے کائنات میں ہر شے کی حرکت میں ہے. قدرت نے ہر شے کے درمیان خلا چھوڑی ہے. سخت سے سخت مواد، لوہا، قیمتی دھات، پتھر وغیرہ کے درمیان بھی خلا موجود ہوتی ہے. ایسی ذرات کی لہریں کائنات میں موجود ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں کئی ہزار کرب ذرات ہمارے جسم سے گزرتے ہیں، لیکن ہم اسے نہیں جانتے. اس روح سے یہ سمجھے کہ انسان بھی ایک خلا ہی ہے اور یہ بھی قدرت کے قانون میں شامل ہے. اگر کائنات میں ہر چیز قدرت کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، انسان کو بھی وہی کرنا ہوگا جو قدرت کی فطرت میں شامل ہے. وہی قدرت کے قانون کا مطابق مخصوص یوگائی حرکات ہے یعنی ورزشیں. یوگ کا تقریباً تمام مشقیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان اور قدرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں، لیکن یوگ نے بہت دیر کیوں کیے؟ کیونکہ انسان اب قدرت سے بہت دور چلا گیا ہے. اس نے ایک دوسرا مصنوعی قانون بنا لیے ہے جس میں غم، بیماری، بے سکونی اور تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس مصنوعی قانون میں انسان حرکت نہیں جمود کی طرف جا رہا ہے. اب ہر ڈاکٹر لوگوں کو ورزش کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر خود مصنوعی قانون میں اتنا مصروف ہے کہ وہ ورزش کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ڈاکٹر کیوں ورزش تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ ورزش میں تو توانائی استعمال ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورزش کرنے والے کے اعضاء دور سے موزون اور صحت مند نظر آتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ورزش کرنے والا
قدرت کے قانون کے المقدور نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ حرکت سے توانائی ختم نہیں ہوتے، یعنی ورزش سے توانائی ختم نہیں ہوتے بلکہ توانائی میں اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عام ورزش میں جسم کے اندر توانائی سٹور ہو جاتی ہے، جو کہ عام ورزش تقریباً زیادہ تر لوگ اپنے اعضاء کے ظاہری نمائش کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے ورزش جس کے ہر ایک حرکت قدرت کے قانون کے مطابق ہو، جس کو یوگ یا یوگا کہا جاتا ہے، تو وہ کتنے انرجی سٹور کرتی ہوگی۔ عام ورزش اور یوگ کے ورزشوں میں بہت فرق ہے۔ یوگ نہ تنہا ہمارے اعضاء کو خوبصورت بناتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد غیر مرئی قوتوں کو سٹور کرنا اور جسم کے اندر جل انرجی سینٹرز کو جگانا، یعنی چاکراس جسے کہا جاتا ہے۔ یوگ کی تاریخ زمین پر یوگ یعنی یوگا کی تاریخ تقریباً 13,000 سال پرانا ہے، لیکن اس کا ہم خوش نصیبوں تک پہنچنے کا ذریعہ غذائی یا منہ تعذب بنے تھے، جو کہ 6 سال پہلے غزہ فیلی صوبہ غزنی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے غزہ علاقہ چھوڑ کر ہندوستان، تبت، چین اور دنیا کے دیگر ممالک گئے تھے۔ غزہ تہذیب تقریباً 3,700 سال قبل سے غزہ علاقے کے مرکز میں آتش فشان پڑھنے والا تھا۔ غزاؤں کو کہیں ایسی خبر ملی تھی یا اس نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت اجاگر کی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک خبر ملے تھے، اور یہ اچھے لوگ تھے جو کہ مراقبہ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تو ان کو خبر ملے تھے کہ تمام لوگ غزہ کا علاقہ چھوڑ کے کہیں دور چلے جائیں۔ یاد رہے غزہ علاقے سے مراد ہے وہ علاقہ جس میں میرا ایک استاد دور اندیش سمدہ کی پیدائش، پرورش اور تعلیم ہوئی تھی۔ یہ علاقہ دنیا کی ایک مقدس جگہ تھا۔ اس میں نہ صرف میرے روحانی استاد کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ میرے اور میرے ایک استانی کی بھی یہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اور اس علاقے سے پوری دنیا کو علم کی روشنی بھی ملی تھی۔ غزہ علاقہ افغانستان صوبہ بامیان سے لے کر صوبہ غزنی گیرو علاقے سے مکر اور لوگر کے درمیان اور وردگ میدان جسے کہتے ہیں، اس کے درمیانی حصے کو غزہ کا علاقہ کہا کرتے تھے۔ اب تو یہ علاقہ ٹوٹ پھوٹ کر کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن 3,700 سال قبل میں سے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو جنت کے نام سے یاد کیا چاہتے تھے۔ اس علاقے کا مرکز واغز، راناخیل، شاکے اور شبیت گلکو، جس کو گلکوئی غزنی کہا جاتا ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف اقوام میں اس کے نام بھی مختلف تھے۔ اس کے مشہور نام مو، مجک، کاسترو، اندرا، دارا، داراندی، کوژن یعنی کوئی عدن اور دلہن کہا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے معنی جنت، مقدس پہاڑ یا مقدس سرزمین ہے۔ مو کا معنی ہے شمع ہے، مو کے معنی شمع، اور مجک کا معنی ہے زمین دوز، یا کاسترو کا معنی ہے جنت، اور اندرا کا معنی ہے مقدس ہے، دارا کے معنی ہے بے نیاز، اور دارندی کا معنی ہے بے نیاز قوموں کا اتحاد، اور کوژن یا کوئی عدن کے معنی ہے مقدس باغات یا جنت کے باغ اور چراگاہ ہے۔ بعد کا زمانے ایسے کوئی اور ناموں سے اسے یاد کرتا تھا۔ سمیری اور اٹلی عرب اور عرب کے ہمسایہ اقوام اس علاقے کو کوئی عدن کا کہا کرتے تھے، یا عدن
جب یہاں سے جیزائی لوگ یہیں سے چلے گئے تھے تو انہوں نے اس علاقے کا نام جیزا رکھا تھا۔ یہ جلی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین کی جنت۔ آخر میں جیزا لفظ تھوڑی سی تبدیلی کے بعد رانا بن گئے اور اب اس کے علاقے کے مرکز کو رانا خیل کہا جاتا ہے۔ اب جیزا کا اصل مرکز رانا خیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نام ایرانیوں نے رکھا تھا۔ رانا خیل کا مطلب ہے پھول والے۔ قبل از تاریخ بعض دری فارسی زبان اور پشتو پگت قومیں اپنے نام کے ساتھ یا قومی نام کے ساتھ یل لفظ رکھتے تھے۔ یل جلی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ الف یا ڈبل ای ایل اس جلی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قوتیں۔ یہ لفظ تھوڑا سا تبدیلی ہو کر یل کے ساتھ خے مل کر خیل بن گئے، جو کہ پشتو اور فارسی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اب بھی اپنے قوموں کے ساتھ یہی رکھتے ہیں، خیل نام رکھتے ہیں۔ مثلا رانا خیل، سلیمان خیل، موسیٰ خیل، نور بیگ خیل وغیرہ۔ جیزا کے علاقے میں باختر سے آئی ہوئی اقوام، مشہور شخصیات جیسے ذیل سائنسز کے ماہرین اور ذیلی تہذیب کے رابطہ کار، جسے نام ہے ارازیل، وارونیل، اندریل اور کئی ایسے اور نام ہیں جس میں یاد کرتے تھے، اور یہ ایک روحانی لوگ تھے اور یہ علاقہ چند سو سال پہلے تک حسن فطرت کے تمام مناظر سے لبریز تھے۔ گرم ٹھنڈی پانی کے چشمے اور ایک وہاں پر تمام چیزیں زندگی کے ہر چیز موجود تھے، قدرت نے رکھی ہوئی تھی، خوبصورت سبزے، خوشبودار پھول۔ جیزا ایک ایسی علاقہ ہے جسے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کے خوبیوں سے اور ہر طرح کے حسن سے نوازا ہے۔ جیزا کی 3 پہاڑ کا نقل مصر کے 3 جھیل یعنی اہرام ہے۔ یہاں مصر کے 3 عظیم جھیلوں کا اہراموں کے 3 پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے نقل مصر کے عظیم جھیل ہے یعنی اہرام۔ ان پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ، زاویے اور اونچ نیچ گیزا کی یعنی مصر میں جو موجود پیرامڈس ہے کہ 3 عظیم یعنی وہ جو عظیم جھیل سے اسی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ایک پہاڑ جو کہ مصر کے عظیم جھیل سے یعنی مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ ایک زمانے میں اس پہاڑ کو سمدا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اب اس پہاڑ کو بادی ایشیا کہا جاتا ہے۔ اس لفظ بادی ایشیا کا معنی ہے ہوا سے چلنے والی چکی۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس پہاڑ میں ہوا سے چلنے والے چکی موجود تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ قدیم زمانے میں اس پہاڑ میں کوئی ایسے توانائی تھے جس کے ذریعے بھاری بھرکم پتھروں کو یا بھرکم پتھروں والے مشین آلات چلا سکتے تھے، اور اس پہاڑ کے چھوٹی اور درمیانی حصوں میں پرانے زمانے کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اس پہاڑوں میں میں نے خود مراقبے کیے ہیں، اور جسے سمدا پہاڑ کہتے ہیں، سمدی پہاڑ اور دارا کوشا پہاڑ، یہ حقیقت میں مصر کی کیا سے ملتا جلتا ہے، اور یہاں پر میں نے کافی مراقبے کیے ہیں اور کافی یہاں پر میں نے پاورز کو حاصل کیے ہیں۔
اور ایک پہاڑ ہے جسے کوئی مدد کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں اس کو سمدی پہاڑ کہا جاتا تھا، سمدا، سمدی اور دارا کوجا۔ تو سمدا پہاڑ ابھی اس وقت جو ہے اس کو کوئی مدد کہا جاتا ہے۔ کوئی مدد ایک ایسی پہاڑ ہے جس میں آپ حقیقت میں جا کر آپ کو انرجی محسوس ہوں گی اور آپ کو خوشگواریت محسوس ہوگا۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا نام جو ہے ابھی جو کہتے ہیں کوئی مدد، یہ حقیقت ہے مدد کرنے والا پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ میں میں نے بہت سی صلاحیتیں مراقبے کے ذریعے حاصل کیے ہیں، اور اس پہاڑ نے مجھے بہت کچھ دیے ہیں، جس کے نیچے میرا گھر تھا اور میں یہیں پہ رہتا تھا، اور میری پیدائش بھی اسی پہاڑ کے نیچے ہی ہوئی ہے، جہاں پر خوشبودار پھل پھول اور ایک خوشبودار جڑی بوٹیاں، ایک ایسی علاقہ ہے جو کہ ایسی خوبصورت ہے، جو کہ پرانے زمانے میں یہاں پر عطریات بھی بنتے تھے۔ اور یہ علاقہ، یہاں پر ایک ایسا قدرتی ایک جنگل چھوٹا سا بنا ہوا ہے جس کی شکل ٹرائنگل میں ہے، اور میں وہاں مراقبہ کرتا تھا اس جنگل میں، اور اس کے سامنے یہ ایک اتنا خوبصورت علاقہ ہے جس میں قدرتی پھل بھی ہے اس پہاڑوں میں، اور یہاں پر قدرتی چشمے ہیں، گرم اور سرد چشموں کے بہترین ایک یہاں پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقریباً تمام نعمات ہے اور انرجیز ہے۔ تو اس علاقے میں قدرتی مناظر ہے، قدرتی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طاقتوں کو یہاں پر ڈالی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس علاقے میں جاتے ہوئے انسان کو انرجی محسوس ہوتی ہے۔ تو میری زیادہ تر طاقت ہے یہی میں ایکٹیو ہوئی ہے اور یہیں سے بیدار ہوئے، اور ایک بار تو میں نے 4 سال مسلسل اسی پہاڑوں میں، اسی 3 پہاڑوں میں لگائے تھے۔ 4 سال مسلسل میں یہاں پر یوگا کی آسن لگاتے اور یوگائی مراقبہ کرتے میں، اور ساتھ ساتھ تسبیحات کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ اس علاقے کی خوبیاں بہت ہیں، جو کہ آپ ایک کتاب میں نے لکھی ہے جس کا نام ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل۔ آپ اس کو لے سکتا ہے کسی بھی بک سٹور سے، جس کا پبلشر ہے علم عرفان پبلشر، علم عرفان پبلشر نے چھاپے، اور یہ آپ کو امریکہ میں چھاپے جو کہ انٹرنیٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ حقائق ہیں جو کہ آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیزہ میں میں ایسے مخلوق دیکھے ہیں، ایسے مخلوق کا دریافت کیے ہیں، کیونکہ میں نے اس علاقے میں ایک غیر مرئی مخلوق دیکھے، اور کنڈرات دیکھے تھے میں نے۔ ایسے پرانے زمانے کے کنڈرات ہیں وہاں پر کہ واقعی حقیقت میں اس علاقے میں جاتے ہوئے انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے اتنا ریسرچ کی ہے اس علاقے میں، اتنا چیزوں کو میں نے دریافت کی ہے جو کہ کئی پرانے زمانے کے پختہ اینٹیں، کیونکہ یہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے، پہاڑ ہیں، اور یہ بہت سی خوبصورت علاقہ ہے جو کہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں اس علاقے کا کہ کیسے یہاں پر کیا ہے۔ انسانوں کا بھی کم ہے، بہت کم ہے۔ کئی دور دور ایک گاؤں ہوتے ہیں، وہ بھی بہت پرانا رسم رواج اور بہت پرانے لوگوں کے طرز زندگی ہے، جو کہ تقریباً کوئی 1000 سال پرانا لگتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ یہاں جہاں سے یوگا کا آغاز ہوا تھا، یہ علاقہ ایک مقدس علاقہ تھا،
ویسا ہم نہیں جانتے ہیں ناظرین کہ اسلام میں 1,24,000 پیغمبر ہے، جس میں ایک کم و زیادہ ہے، تو 1,24,000 پیغمبر زمین پہ گزری ہے۔ وہ کہاں گزرے؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی جو لسٹ ہے وہ ہے 25 کی 30 سے اوپر نہیں ہے۔ تو پیغمبر جو اس زمین پہ گزری ہے وہ کہاں تھے اور کتنے لائف گزاری ہے، اور اللہ کی طرف سے مخلوق کو کیا کیا پیغام لائے ہیں۔ تو میں نے جو اس علاقے میں دیکھے ہیں، یہاں پر پیغمبروں کا آنا، اور یہاں پر ضرور پیغمبر تھے، اور یہاں پر پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے کئی پیغام لائے ہیں اور کئی زندگیاں گزاری ہیں۔ تو ہماری علم محدود ہے، میں بھی یہ میرا تجویز غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا کہنا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھیجے ہیں جو کہ ہم اس کائنات کو مسخر کریں، اس دنیا میں چھوڑے ہیں، ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تم جان لو، اپنے آپ کو جان لو اور اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں، اور اس کائنات کو مسخر کرو۔ تو کائنات کو مسخر کرنا، صرف زمین کو ہم نے صحیح طرح کی مسخر نہیں کیے ہیں، کائنات کو کیسے ہم مسخر کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے لحاظ سے ہم اپنے ذہن کے صرف 4 یا 5% استعمال کر رہے ہیں، باقی اپنے ساتھ قبر لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو پیچھے ہسٹری ہے اس کو پڑھیں ہم صحیح طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، اور اس پہ تحقیق کریں کہ اللہ نے اس زمین پہ کہاں کہاں کیا کیا لائے ہیں، کیا کیا پیغامات لائی ہیں، اور اس زمین پر کیا کیا واقعات گزرے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہے، مذہبی نالج کے ساتھ ساتھ، مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں سائنسی تعلیم کا بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم جان سکیں اپنے آپ کو اور اپنے رب کو۔ تو اس علاقے میں جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کا ایک ایسی طاقت ہے اور ایسے ایک روحانی قوت ہے، ایسے نور برستے ہیں وہاں پر، جو کہ شفا ملتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ایسے حالت میں رہتے ہیں پھر بھی وہ تکڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جس کے 100 سال 120 سال عمر ہے، ابھی تکڑے ہیں، لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں لوگ 60 سال کی عمر میں بوڑھی ہیں، بال سفید ہیں اور یوں جا رہے ہیں، بہت عجیب جسامت ہے ان کے 60 سال کی عمر میں۔ تو ناظرین، ہمیں قدرت کا قانون جاننا ہے، اور ہمیں اپنے اندر طاقتوں کو جاننا ہے، اور ہم نے کامیابیاں حاصل کرنے ہیں زندگی میں، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس لانا ہے اور خوشیاں حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح ہسٹری کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس علاقے میں نے ایسی مخلوق دیکھے ہیں اور کئی ایسے لوگوں نے دیکھے ہیں جو کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بے ضرر مخلوق ہے جو کہ کئی شکلوں میں آپ کو، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سردیوں میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیر زمین دنیا ہے، ایسی سرنگیں ہیں جس میں میں گیا ہوں، جس میں نے دیکھا ہے، اور اندر رومز بنی ہوئی ہے، اور پرانے زمانے میں یہاں پر لوگ رہتے تھے زیر زمین۔ اور یہاں پر ایک ایسے خوبصورت باغات ہے جو کہ لوگوں نے کاشتکاریاں بھی کی ہوئی ہے، یہاں پر ہر طرح کے پھل ہے اور ہر طرح کے پھول موجود ہے۔ تو یوگا کا تاریخ جو ہے وہ یہی سے شروع ہوا تھا، اور یوں آئی۔ مانجو داڑو اور اڑپا کے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ مانجو داڑو اور اڑپا کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے تھے بالکل۔
لیکن یہاں پر جو ابھی جو مجسمے بنے ہوئے تھے یہ بعد کے لوگ آئے تھے، جو حملہ آور آئے تھے بعد کے لوگ تھے، جو کہ اچھے لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، جو عبادت گزار لوگ تھے جو اللہ کا عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے مجسمے بنائے، اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ پھر یہی تہذیب جو تھا جیزائی تہذیب، یہ جمنا گنگا تبت کے کنارے جہاں کی یوگا کا جو آغاز یہی سے مانجو داڑو سے ہوا اور اڑپا سے ہوا تھا، پھر یہ لوگ گئی اس طرح کے انڈیا اور مصر اور پھر یوں سینٹرل امریکہ گئے تھے یہ لوگ، اور یوں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھیلوں کا یعنی اہراموں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، بلکہ سمندر کے نیچے بھی ہے۔ تو جھیل کیا ہے، انرجی کیا ہے، ایک طاقت ہمارے اندر جو ہے، ایک اگر آپ بناتے ہیں ایک خاص اینگل میں ٹرائنگل بناتے ہیں یعنی مثلث بناتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ اس میں انرجی آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ انرجی جانتے تھے کہ انرجی کیا ہوتا ہے، روحانی طاقتیں کیا ہوتی ہے۔ تو یوگا کا جو آغاز ہے، یوگا ہمارے یہی سے ہوئے تھے، غزنی سے، اور پھر یہی مانجو داڑو اور اڑپا سے، اسی پاکستان سے ہوئے اور پھر دنیا میں یہ پھیل گئے تھے۔ تو ہم آتے ہیں یوگا کے کیا ہے، یوگا کے اقسام، اور پھر آگے بڑھتے ہیں یوگا کو پریکٹیکل سیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یوگ میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ایکسرسائزز ہیں، اور یوگ یعنی یوگا کے بہت سے اقسام ہیں، جن میں سے جھیل یوگ، راجا یوگ، ہاتھا یوگ، سوارا یوگ، کنڈالنی یوگ، اشتانگا یوگ، مانترا یوگ، یہ تانترا یوگ، یہ مین ہے اس کی جو ہے، جس میں سے ایک اور ہے کارما یوگ۔ یہ یوگا جو ہے ایک جو ہے آپ کے جو راجا یوگ ہے، یہ جھیل انرجی قوتوں کے سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اور جھیل یوگ میں تمام یوگا آ جاتے ہیں۔ ہاتھا یوگ جو جسم کے حرکات، جسم سے منسلک ایکسرسائزز ہے، جو کہ جسم کی مختلف بیماریوں سے نجات دیتے ہیں اور جسم کو لچکدار بناتے ہیں، اور مراقبے کے لیے یعنی راجا یوگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ سوارا یوگ جو سانسوں کے مشقوں پر مشتمل ہے، یہ زیادہ سانس کو کنٹرول کرنے اور جو ایک لطیف انرجی ہے جسے پرانایام کہتے ہیں، یہاں پر انوائرمنٹ میں موجود ہے، اس کو جذب کرنے کے ہمارے اندر سٹور کرنے کی کوشش ہوتے ہیں، مشقیں ہوتے ہیں اس میں۔ کنڈالنی یوگا ایک ایسی یوگا ہے جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے موجود جھیلوں کو بیدار کرتے ہیں، یعنی انرجی سینٹرز جو ہے ہمارے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ یوگا کے لحاظ سے ریڑھ کے آخری مہرے میں ایک انرجی سینٹر ہے جسے کنڈالنی شکتی کہا جاتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ مانترا یوگ یہ منتر یا عبادت کے ذریعے اپنے روحانی قوتوں کو بیدار کرتا ہے، یا مذہب کے مقدس الفاظ کے ذریعے روحانی قوتوں کو حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ منتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی منتر شنتر کوئی اور پڑھنا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقدس الفاظ، اسلام میں مثلا ہم اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اسماء الحسنی ہے، قرآنی آیتیں، احادیث ہیں، کسی بھی ایک چیز پہ فوکس کرے، پڑھتا جائے تو آپ کو روحانی طاقتیں، کسی خاص طاقتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کرتا ہے، لیکن اچھے استاد کا ہونا اچھا ہے۔ ایک ہے تانترا یوگ ہے، جس میں جنسی قوتوں کو روحانی قوتوں میں بدلنا، یا پھر اسے کنٹرول کرنا، یا اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہے۔ اور کارما یوگ جسم کے اندرونی بیرونی صفائی کرتا ہے،
یعنی اوپر سے اور اندر سے صفائی کرتا ہے، جس کے بعد انسان کے جسم سے خوشبو آنے لگتے ہیں۔ کارما یوگ کے لحاظ سے مادی جسم روح کا قالب ہے، یعنی جو مادی جسم ہے روح کا مکان ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا طرز سیکھنا چاہیے ہمیں، اور کارما یوگ سے ہم اپنے اس روح کا مکان کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے، جس سے خوشبو آنی چاہیے ہماری باڈی سے، بدبو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ جسم خوبصورت ہے، اللہ کا بنا ہوا ہے، اور اللہ نے خود بنائی ہے، خاص بنائی ہے اس کائنات میں، تو صاف ستھرا ہونی چاہیے یہ جسم۔ اس لیے کارما یوگ جو ہے نا اس جسم کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت میں جسم سے خوشبو آنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یوگا کے فوائد آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یوگ سے علاج پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن شیل یوگ میں کچھ ایسے آسنز ہے جو کہ دوائی کی طرح اثر کرتے ہیں، اور لیکن شیل یوگ کے کرنے میں شیل یوگ کے ماہر کا ہونا ضروری ہے۔ یوگ نہ صرف جسمانی بلکہ ہر طرح کی ذہنی امراض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس اور یوگ ماہرین کے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یوگ کے تمام جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسے بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جلدی امراض جسمانی اور اعصابی ٹینشن سے بالکل خاتمہ ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ جلدی امراض جسمانی اور اعصابی ٹینشن کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، حوصلہ برداشت اور قوت مدافعت میں کافی اضافہ کر دیتا ہے۔ فرد کبھی بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اگر کبھی تھکاوٹ ہو بھی جائیں تو یوگ میں ایسی مشقیں ہیں جو کہ چند سیکنڈ میں تھکاوٹ کو، ٹینشن، تناؤ، بے حوصلگی اور بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے قد میں بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ نظام کی کئی بیماریاں جیسے نمونیا، پھیپھڑوں کی ناقص کارکردگی ٹھیک کر دیتا ہے۔ دل اور خون کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دل کی تیزی، بے نظمی، سکتہ اور یورینری سسٹم کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، جن سے امراض سے نجات حاصل ہوتی ہے، موٹاپے سے نجات حاصل ہوتی ہے، ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں، بے خوابی، بے سکونی، ڈپریشن قوت سے نجات ہوتی ہے، قوت ارادی کی کمی، خود اعتمادی کی کمی اور لکنت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبی جو ہے یوگا کے ذیل صلاحیتوں یعنی اندرونی قوتوں کو جاننے کو اور جگانے کی کوشش ہوتی ہے، اور جسم سے باہر جو ہماری توانائیاں موجود ہے اس کو جذب کر دیتے ہیں۔ یوگ ہمیں قدرت یعنی نیچر سے ملا دیتے ہیں اور ایک نیچرل زندگی کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ گردہ مثانے کے بیماریاں جنسی سسٹم کو درست کر دیتے ہیں، نامردی، احتلام، اس طرح کی چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، خواتین کے مخصوص امراض سے نجات دلاتے ہیں، لیکوریا، ورم اور اس طرح کے بیماریوں کے ماہواری جو بے قاعدگی ہے، اس طرح مسائل کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور جوڑوں کا درد، پٹوں کا درد، سر درد، کمر کا درد، یہ تمام چیزیں اس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ عادی سر کا درد جگر کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس میں تازگی لاتے ہیں اور جگر کو صاف خون فراہم کرتے ہیں اور تازہ کر دیتے ہیں۔ یوگ پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو کچھ تجویزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم یوگا کا آغاز کریں گے اور آپ بھی یوگا کریں گے،
تو اس لیے ناظرین، یوگا کے پہلے سے آپ اس مشقوں کے کرنے سے پہلے پلیز، اور میرے اسٹوڈنٹس تمام یہ جان لے کہ یوگا سے پہلے کچھ چیزوں پر آپ عمل کریں۔ یوگ کے مشقوں کے لیے صبح کا وقت صحیح ہے، اگرچہ پاکستان میں یوگ کے لیے بہترین وقت رات 2 بجے یا 3 بجے، یعنی 2 سے 3 بجے تک ہے، مگر آج کل کے مشینی اور مصنوعی اور مادی دنیا میں انسان اتنا مصروف ہے، چونکہ رات کو سونے کے بغیر کیونکہ آرام کرنی پڑتی ہے، صبح جلدی ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، جلدی دفتر جانے ہوتا ہے، کہیں اور جانے ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے اس کا جو ہے نا، آپ بے شک صبح اٹھنے سے کر لیں، صبح اٹھ کے آپ یوگا کریں، اور پھر شام کو ایک بار کھانے سے پہلے آپ یوگا کر سکتے ہیں۔ یوگ کے آغاز سے پہلے حوائج ضروریات سے فارغ ہو کر، یعنی آپ کے انتڑیاں واش روم جائے، اپنے انتڑیوں مثانہ کو خالی کر دو، اور پھر اس کے بعد آپ ورزش کے لیے تیار ہوتے۔ یوگ کے لیے منتخب جگہ ہموار، صاف ستھرا اور شور و غل سے پاک صاف ہونی چاہیے، لباس ڈھیلا ڈالا اور آرام دہ ہونی چاہیے۔ یوگ کے دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ساری توجہ یوگ کے خوبیوں پہ، یعنی یوگ کے فوائد پہ آپ مرکوز رکھیں، اس حرکات پہ مرکوز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ یوگ کے لیے ارتکازی توجہ بہت ضروری ہے۔ یوگ آسن شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں ریلیکس آسن ضرور کر لینا چاہیے۔ یوگ مشقوں سے پہلے ریلیکس آسن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عضلات کو اور پٹھوں کو ریلیکس دے کر ورزش کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اور آخر میں ریلیکس آسن کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر جسم میں تناؤ کی چاو ہو، نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یوگ آسن کرنے کے دوران تھکن محسوس ہو تو بھی آپ ریلیکس آسن کر سکتے ہیں، لیکن یوگ کے فاسٹ آسنوں میں ریلیکس آسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ آسن مخصوص موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ فاسٹ آسنوں کے بعد آپ اگر یوگ راج سمدھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی مراقبہ، تو بہت اچھا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فاسٹ آسن میں خوب تھکاوٹ محسوس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح تھکاوٹ کہ آپ کی سانس پھول جائے بالکل، اور جب تک آپ کی سانس بالکل ایسا ہو، اتنا تھک جائے، اتنی پسینہ ہے آپ پہ، تو پھر آپ کے وزن کم ہو جائیں گے، نہیں تو یہ چھوٹی موٹی ورزش سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے کم از کم 4 گھنٹے بعد یوگ کرنی چاہیے۔ ہلکی غذا کے 2.5 یا 3 گھنٹے بعد یوگ کریں۔ پانی یا چائے یا جوس پینے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد یوگا کر سکتے ہیں۔ یوگا کرنے کے 15 منٹ بعد نہا اور کھا سکتے ہیں آپ۔ یوگ کے مشقوں میں کسی قسم کی جھٹکوں کا استعمال نہ کریں، اپنے آپ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، سوائے فاسٹ آسنوں میں بھی شروع میں احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں جسم میں درد محسوس نہ ہو۔ ان مشقوں کے اوقات میں بتدریج اضافہ کریں، جب جسم میں لچک پیدا ہو جائے تو پھر زیادہ دیر تک بھی یوگ آسن لگائی جا سکتی ہے۔ چونکہ آپ یوگائی حرکات کے عادی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر شروع کے دنوں میں آپ کو جسم میں درد محسوس ہو تو آپ اپنے فزیکل اور مینٹل لیول کے مطابق ان آسنوں میں بعض کریں اور بعض کی ضرورت نہیں پڑے، اس لیے آہستہ آہستہ پھر آپ تمام یوگائی آسن کر سکتے ہیں۔ یہ یوگ ورزش ہے، میرا آزمودہ فارمولہ ہے جو کہ ہر انسان پہ ایک بہترین اثر کرتا ہے۔ یہ آسنس کرتے ہوئے
آپ محسوس کریں گے اندرونی طاقتیں جاگتے ہوئے، کنڈالنی پاور جاگتے ہوئے، انرجی ندیاں باڈی میں گھومتے ہوئے، ٹھنڈے اور گرم لہریں، اس طرح کے آپ میں بہت جلد لچک پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو موٹاپا ہے تو فاسٹ آسنس کا کر لیں، پہلے آسن انرجی آسن 4 کر لیں اور اس کے بعد فاسٹ آسنس کر لیں، تو آپ بہت سے چیزوں سے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آہستہ آہستہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ناظرین، یوگ ورزش کرنے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا ابھی کوئی سوال ہو، ابھی مجھے کال کریں یا جھیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کو کال کریں، تاکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اور کوئی بھی آپ کو اس میں کوئی سوال ہے، آپ ہمیں بتا دیں اور ہم آپ کو سکھا دیں گے کہ کس طرح کے یوگا کیا جائے اور کس طرح کے، اور آپ کو اس سے سی ڈی بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سی ڈی حاصل کرنے ہیں تو سی ڈی موجود ہے جھیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں۔ آپ اسکرین پر نمبر نظر آتے ہوئے آپ رابطہ کریں اور جھیل سائنسز آپ کو فراہم کریں گے اس سی ڈیز کو یوگا کے، جو کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں آغاز کریں گے یوگا، اور یوگا آپ میرے ساتھ کریں گے۔ یوگا کی جو شرائط ہے کئی ایسے نہیں ہیں جو کہ اس کے لیے کوئی خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوگا آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پہ کر سکتے ہیں آپ یوگا کبھی کبھی اگر جگہ نہ ملے تو بیٹھ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ یوگا بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے، کھڑے کھڑے کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے کر سکتا ہے، کئی ایسے ورزش ہوتے ہیں۔ یوگا اپنی زندگی میں شامل کرے اور یوگا کے فائدوں کو سمجھ لو۔ یوگا آپ کی زندگی ہے، اور اگر یوگا آپ کو موٹاپا سے نجات دیتے ہیں، یوگا کنسنٹریشن کو بڑھا دیتے ہیں، یوگا طاقتوں میں انتہائی اضافہ کر دیتا ہے، اس طاقتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ہے، اس پاورز میں اضافہ کر دیتے ہیں جو کہ آپ نے جانا نہیں ہے، جس طرح قوت خیال ہے، قوت مدافعت ہے، قوت سوچ ہے، اور سوچ میں گہرائی، اور قوت کنسنٹریشن ہے، یعنی تمرکز فکر، بالخصوص بچوں میں۔ تو آج ہم نے ایک کورس دائر کے، جھیل سائنسز نے ایک کورس ڈیزائن کیے بچوں کے لیے، جسے خاص بچوں کے سمر ویکیشن کے لیے بنایا گیا ہے، اور بچوں کے لیے بھی یوگا بہت ضروری ہے، جو بچے اپنے قد میں بڑھا سکتے ہیں، اپنے جو ذہنی نشو و نما ہے اور جسمانی نشو و نما ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور آج کل بچے جو ہے فارغ ہیں، اور بچے خدا نہ کردہ غلط سوچوں کے بجائے یا ٹینشن ڈپریشن میں جانے کے بجائے انہیں یہ چاہیے کہ یہ کورس کریں، اور کورس کے بعد وہ محسوس کریں گے، دیکھیں گے آپ کا بچہ یا بچے خود سن رہے، بچے میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں تمام بچے، اور میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور بچوں کو ایک ایسے کورس ہم نے ڈیزائن کیے ہیں جس سے بچے اپنے ذہنی نشو و نما میں اور اپنے جسمانی نشو و نما میں اپنے قد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور کچھ بچوں کا جو ہے نا بھوک نہیں لگتی ہے، یا صبح ناشتے کے بغیر جاتے ہیں، کوئی چیز جی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کو بہت زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ موٹاپا ہیں۔ تو اس طرح کے نارمل کر دیتے ہیں آپ کو، ڈی اے انسٹنٹ یوگا آپ کو نارمل کر دیتا ہے، جھیل انرجی ورزش ہے آپ کے تمام سسٹمز کو نارمل کر دیتے ہیں۔ تو آئیں اور اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ ایڈلٹس کے لیے بھی کورسز الگ ہے اور بچوں کے لیے الگ ہیں۔ آئیں ہم نے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس حاصل کریں، اور زندگی میں بہت سے
کامیابیاں، کامرانیاں اور بہت سی طاقتوں کو اچیو کریں، ہم اچیو کریں اپنی بہترین شخصیت کو اور اپنی بہترین زندگی، ہمارے ایک بہترین طاقتیں ہوں ہمارے پاس جسمانی طاقت بھی ہو اور ذہنی طاقت بھی ہو، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ہم اپنے نصب العین کا صحیح تعین کریں، ہم اپنے ایم کا صحیح تعین کریں اور اسے اچیو کریں۔ ناظرین، یہ کائنات ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس کائنات میں تمام نعمتیں موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اس مسخر کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے اور ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جیل سائنسز نے ایک بہت سے کورسز، جس سے سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، جیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، HMF ہیومن میگنیٹک فورسز ہے، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، کہ آپ پاور کو کیسے مینیج کریں، پاور کو کیسے استعمال کریں اور مائنڈ کو کیسے استعمال کر سکیں، کانشس، سب کانشس، ان کانشس، یعنی شعور، تحت الشعور، لاشعور سے کیسے کام لے، بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا ویو، الفا ویو کی فریکوینسی کو کیسے لو اور ہائی کیا جائے۔ اور اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کے لیے ایسے کورسز جو ہیومن میگنیٹک فورسز ہیں، آپ اس میگنیٹک فورسز، اس ٹیلیپیٹک پاورز کو جان سکیں، جو کہ آپ اس پاورز کے ذریعے اپنی زندگی میں بہت سی خوشیاں لائیں، بہت سی طاقتوں کو حاصل کریں۔ انسان ہمیشہ طاقت کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، سارا زندگی ان کے طاقت پہ مشتمل ہے، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ HMF کرے، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز۔ اور باڈی آپ کا ہے، باڈی ایک اٹریکٹیو باڈی ہو آپ کے، ایک اچھا جسامت ہو آپ کے، آپ پر سستی کپڑے بھی خوبصورت نظر آئیں، اور وزن بڑھنے کا خدشہ ہوتے ہیں ہمیں، اور وزن بڑھنے کا بہت خطرناک بیماری ہے، جیسے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور کئی سی جوڑوں کی بیماریاں، بہت سی چیزیں، ہائی بلڈ پریشر یہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کورسز کو حاصل کریں، اور جیل سائنسز دنیا کا واحد ادارہ ہے جو آپ کو ایسے کورسز کرواتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنی دنیا میں یعنی اپنی زندگی میں ایک ایسی خوشگوار تبدیلی لائیں گے جس سے آپ ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یوگا تو میں آپ کو سکرین پہ بھی سکھاؤں گا، اور یوگا انشاءاللہ ناظرین یوگا کا آغاز کریں گے اور یوگا کو شروع کریں گے۔ ایسی طریقے سے آپ نے اس کے فوائد اور اس کی جو شرائط ہے یہ آپ نے ذہن میں لائی اور آپ کے ذہن میں ہے، تو اس طرح ہم چلتے چلتے آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں اور اس کے فوائد کو اور سے اور دیکھتے ہیں، اور پریکٹیکل اس کو ہم سیکھتے ہیں، پریکٹیکل جاتے ہیں، اور یہ یوگا کی جو ڈی انسٹنٹ یوگا کی جو بہترین ورزشیں ہیں اس کو ہم نئے دریافتیں اس میں کرتے ہیں، اور ہمیں اس طاقتوں سے روشناس کراتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں ڈالی ہوئی ہے اور ہمارے ارد گرد ہے۔ اس لیے ہمیں یوگا کرنی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پریکٹیکل تمام چیزیں پریکٹیکل آپ کو شروع کرا دیتا ہوں اگلے ہفتے میں، اور آپ یاد رکھیں کہ مجھ سے اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ
ایوری وینسڈے کو صبح 10:30 بجے ڈرائنگ روم میں بھی آتا ہوں، پروگرام ہوتی ہے، اور اس میں آپ بہت سی مسائل پہ ہم بحث ہوتے ہیں، اور آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اس پروگرام کو بھی مت بھولے گا، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسے پروگرام ہے جس سے آپ اپنے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس حاصل کر لیتا ہے۔ نیچرل دنیا میں جاتے ہیں ہم، اور آپ اپنے فزک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا میں جان سکتا ہے، اور اللہ کی بہت سے ایسی طاقتیں ہیں، ایسے سربستہ رازوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں جسے ہمیں حاصل ہوتی ہے صحت، قدرتی صحت، جسے ہمیں حاصل ہوتی ہے قدرتی یعنی دولت، جس کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دولت کا ٹینشن ہے، دولت کی وجہ سے پریشانیاں ہیں ان کو، لیکن دولت کو ایسا حاصل کرے جو آپ کے لیے پریشانی خلق نہ کرے۔ اور اس طرح لوگوں کو خوشیاں حاصل نہیں ہوتی ہیں، تو خوشیوں کو ایک نیچرل طریقے سے حاصل کریں، اور خوشیوں کو اپنی زندگی میں لیں، اور خوشیاں بانٹیں اپنے ارد گرد میں۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کو دیتا ہے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس، اور اس سے بڑھ کے انسان اور کچھ نہیں ہوتے، اس سے بڑھ کے اور نعمت اللہ کا کہیں پہ بھی نہیں۔ تو ناظرین، ہم عملی طور پہ یوگا کریں گے اگلے پروگرام میں، پریکٹیکلی یوگا کریں گے اور حاصل کریں گے، اور سمارٹ اور خوبصورت نظر آئیں گے، چہرے کی خوبصورتی میں بڑھائیں گے، کمر میں کمی لے آئیں گے ہم، اور اس طرح کے وزن کو برقرار رکھیں گے ہم، اور اپنے طاقتوں کو بڑھا دیں گے، اور اپنے جلدی امراض سے نجات اور ذہنی طاقتوں میں بڑھائیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پریکٹیکلی تمام چیزیں سیکھیں گے۔ اور یہ یوگا کا ایک بار پھر ایک ایڈوانس یوگا کا آپ کو میں آغاز کروں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم حاصل کریں گے ڈپریشن سے نجات، ٹینشن، بیجا خوف، انجانا خوف، بے حوصلگی، تھکاوٹ اور بے چینی سے ہم نجات حاصل کریں گے، اور کئی نفسیاتی اور جسمانی امراض، اور سمارٹ اور خوبصورت نظر آئیں گے ہم۔ تو ناظرین، اپنے ڈاکٹر صمد مسافر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔